پھر قرآن، تفسیر، قرات کی تعلیم ہو رہی ہے۔ بعض و نصیحت کے لیے 11ویں کا دن مقرر کر رکھا تھا، عمومی لوگ آتے اور فیض یاب ہوتے، اور 11ویں کو اتنا فروغ ملا کہ سبحان اللہ 11ویں والے سرکار مشہور ہو گئے، اور لاکھوں کا مجمع ہوتا، ہزاروں علماء ہوتے، جیسے قریب والا سن رہا ہوتا ویسے دور والا سن رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں بغداد مسجد میں بیٹھا تھا، چپ چاپ بیٹھا تھا، کیا دیکھتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا؟ نانا جان میں اجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، تو میں کیسے بیان کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، فرمایا اب بولو۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا بیٹا بولو نا، کہو نا، بیان کرو۔ کیسے کروں؟ آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ سوال کیا آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ کہا آقا نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں نے ادب کرتے ہوئے ایک کم کر دیا ہے تاکہ برابری نہ ہو جائے۔ بولو۔ پھر بولے تو علم و حکمت کے موتی لٹانے لگے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس علمی میں حاضر ہوا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ میرے ساتھ ایک شیخ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حل تفہمو، حل عرفت حاضر تفسیر لہذی الآیہ، کیا تم اس آیت کی تفسیر جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں مجھے علم ہے اس کا۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر انہوں نے سوال کیا آپ یہ تفسیر بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی۔ وہ مجھ سے پوچھتا چلا گیا، میں اسے کہتا چلا گیا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں، لیکن جب 12ویں تفسیر آپ نے بیان کی اس نے پھر مجھ سے کہا یہ بھی آپ تفسیر جانتے ہو؟ میں نے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ بیان کرتے گئے اور ہم نے آپ کے علم پر تعجب کیا، اتنا علم! ظاہر اس کو علم لدنی کہتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب یہ ظاہری بیان ختم ہوا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں، کال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ اب بولا نہیں جا رہا، یعنی اب بول نہیں رہے، پہلے تو بول رہے تھے، بیان کر رہے تھے، لوگ سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اب بولنا بند کر دیا، اب ایسے نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ بولتے کچھ نہیں ہے، دلوں پہ نظر ڈالتے جا رہے ہیں، دل تڑپنے لگے، اللہ اکبر، قلب جاری ہو گئی اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور نہ جانے کتنے تو برداشت بھی نہ کر سکے، چونکہ نگاہ کوئی معمولی نہیں تھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ ایک دفعہ آپ کے صاحبزادہ والا شان نے
مسجد میں بیان کیا، لوگ ٹس سے مس تک نہ ہوئے، آپ آئے اور بیٹھ گئے، بولے بھی نہیں، ایسے چپ چاپ بیٹھے اور دیکھتے رہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے۔ اس لیے حضرت سید احمد رفاعی جو آپ کے دور کے بہت عظیم بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، جانتے ہو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں اور کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اور ایک ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے، جسے چاہیں جس سمندر سے چاہیں چلو بھر بھر کے دیتے رہیں، چلو بھر بھر کے دیتے رہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا علمی مقام، اللہ فتح آ رہے ہیں، دور دراز سے آ رہے ہیں۔ آپ مسلکن حنبلی تھے، یعنی سیدنا امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے مسلک پر فتاوی جاری کرتے تھے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زیارت بھی حضرت امام احمد بن حنبل کو حضور کی، عرض کیا حضور امام اعظم کے پیروکار بھی بہت ہیں، امام مالک کے بھی، امام شافعی کے، اور میرے پیروکار اتنے نہیں ہیں۔ فرمایا چلو ہم یہ شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں عطا کر دیتے ہیں، ہکو یار ہزاراں ورگا۔ اور یاد رکھنا یہ چاروں ائمہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اصولی اختلاف نہیں ہے، مسلکی اور فروعی اختلاف ہے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں کہ آمین اونچی کہنا، آہستہ کہنا، یہ الگ بحث ہے، اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ بہرکیف دوستو، ایک دفعہ آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا جس سے بڑے بڑے عراق کے، بغداد کے علماء عاجز آ گئے۔ ایک شخص نے اس طرح 3 طلاقوں کی قسم کھا لی کہ دیکھو میں ایک ایسی عبادت کروں گا، اس وقت کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں وہ عبادت نہ کر سکا تو میری عورت کو 3 طلاق۔ اب بڑے بڑے علماء کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو سب نے جواب دے دیا، لیکن جب آپ کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فوراً فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی مسئلے کو نہیں جانتے تو علماء کے پاس آؤ۔ جیسا کہ خلیفہ نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھ شام تک مغرب سے پہلے پہلے تم میری شاہی سے نکل جا ورنہ تجھے 3 طلاقیں ہوں گی۔ اب شاہی کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے لیے سورہ غروب ہونے سے پہلے نکلنا مشکل تھا۔ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کے پاس آ گئی، کہنے لگی ایسا ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، بڑی پریشان تھی۔ تو حضرت نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تو یہاں بیٹھ جا، مسجد ہے یہاں بیٹھ جا، اور جب سورہ غروب ہو جائے گا، اس نے شرط لگائی تھی کہ شام سے پہلے پہلے میری شاہی سے تو مسجد میں بیٹھ جا، اس کی شاہی مسجد سے باہر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے، اور تجھے طلاق علماء رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب علماء کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، کسی نے کہا ہم کہتے ہیں نفل پڑھو تو کوئی نفل پتہ نہیں کتنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں قرآن پڑھو تو کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں جی خیرات کرو کتنے لوگ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو نہ جانے کتنے لوگ،
ہم کہیں بیوہ عورت کی خدمت کر دو، کتنے لوگ خدمت کر رہے ہوں گے. ہم کہیں کہ یہ تسبیح پڑھو تو کتنے لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے. تو علماء تو پریشان ہو گئے. آپ کے سامنے مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا ایسا کریں، آپ چلے جائیں مکے، وہاں طواف ہو رہا ہوگا تو مطاف کو اپنے لیے خالی کرا لیں. جو طواف کر رہے ہوں وہ کر لیں، باقی جو آنے والے ہوں ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے روک لیا جائے. تو اکیلے میں وہ طواف کر لینا، کیونکہ روئے زمین پر واحد تو مسلمان ہوگا جو اکیلا عبادت کر رہا ہوگا، کیونکہ طواف تو وہاں جا کر کرنا پڑتا ہے. اس طرح تیری قسم پوری ہو جائے گی، تو ہانس نہیں ہوگا، تیری عورت کو طلاق بھی نہیں ہوگی. یہ ہیں وہ لوگ. بآخر دعوانا ان الحمدللہ.